بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا مقام التہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تہمت کی جگہ سے بچو، یعنی ایسی جگہ سے گزرنا یا ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا یا ایسے اعمال کی طرف راغب یا کسی کو رغبت دلانا جو غیر شرعی ہیں یا جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا جس سے آپ کے گھر والوں کو یا امت کو یا مسلمانوں کو، ایسے معاملات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں، جبکہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی دین کے تابع ہونی چاہیے، ہمارا دین ہماری زندگی دنیا کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان رشدی ملعون کو کون نہیں جانتا؟ سلمان رشدی ملعون جو ہے اس کو پوری امت نفرت، حقارت بطور گستاخ رسول کے دیکھتی ہے۔ نفرت حقارت اس لیے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور کئی دیگر انبیاء کی توہین کی ہے۔ بطور مسلمان مجھے کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا گیا، لیکن جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کے جرم سے اور اس کے اس عمل سے نفرت ضرور سکھائی گئی۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، بہت اہم شخصیت ہیں، پاکستان کی بھی دنیا میں بھی ان کو اللہ نے ایک نام دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی سیاست، ہمارے داخلی معاملات، ان میں اتفاق یا اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن کل یہ خبر جب ہمارے سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو جو سلمان رشدی کا وکیل رہا، عمران خان صاحب کی جماعت نے اس شخص کو عمران خان صاحب کے لیے عالمی عدالت انصاف میں جانے کے لیے وکیل مقرر کر لیا۔ عمران خان صاحب کا حق ہے وہ عالمی عدالت میں جائیں، ان کا حق ہے کہ وہ ویسے تو بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کریں، لیکن اگر عمران خان صاحب عالمی عدالت میں گئے ہیں تو ان کو حق ہے وہ اپنا اس حق کو جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس میں لیکن جس شخص کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا وہ سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ کیا سلمان رشدی کا جو وکیل تھا، جو اس کی وکالت کر رہا تھا گستاخی کے معاملے میں کہ سلمان رشدی نے درست کیا ہے، اس نے گستاخ کی وکالت کی، گستاخ کی تائید کی؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں، OIC میں ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا ان کی جماعت ایک ایسے شخص کو اپنا وکیل عالمی انسانی حقوق کی عدالت کے لیے مقرر کرتی ہے کہ جو سلمان رشدی کا وکیل رہا، جو ایک گستاخ کا وکیل رہا، جو ایک گستاخ کی وکالت کرتا رہا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو وکیل ہے، تو کیا دنیا میں صرف ایک ہی وکیل رہ گیا تھا کہ جسے عمران خان صاحب نے مقرر کیا، یا دنیا میں عالمی انسانی حقوق کی عدالت میں جانے والے اور بھی وکلاء موجود ہیں؟ اور لازمی بات ہے اس دنیا میں بہت اچھے اچھے وکلاء موجود ہیں جو عالمی عدالت انصاف میں جا کر عمران خان صاحب کا اگر وہ چاہتے تو مقدمہ لڑ سکتے تھے۔ خود میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے OIC میں، اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، وہاں جو تقریر کی وہ قابل ستائش ہے، لیکن
آج یہ سوال اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جیفری رابرٹس کو، جو کہ سلمان رشدی کا وکیل تھا اور جس نے گستاخی شاتم رسول کی وکالت کی، گستاخی کی وکالت کی، اس کو آپ کو وکیل مقرر کرنا پڑا۔ یہ وجہ ابھی تک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر تحریک انصاف کی قیادت ہمیں سمجھا سکے کہ کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی جس کی وجہ سے ایک شاتم رسول کے وکیل کو، جس نے، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ عمران خان صاحب تو ناموس رسالت کے محافظ ہیں، لیکن دوسری طرف جو شخص گستاخی کو جائز سمجھتا ہے، گستاخوں کی وکالت کرتا ہے، اس کو اپنا وکیل مقرر کر دینا، ایک اس کے موقف کو تقویت دینا۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی کہ ایک اس کے موقف کو کی تائید کر رہا ہے، یعنی یہ شخص اس قابل تھا، اس کا جو موقف تھا، یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس نے جو موقف اپنایا درست اپنایا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سوال کا جواب تحریک انصاف کی قیادت کو دینا پڑے گا کہ کیوں ایک شاتم رسول کے وکیل کو انہوں نے عمران خان صاحب کا وکیل مقرر کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ملعون سلمان رشدی کا دفاع کیا، اور جب سلمان رشدی کی ایک گے میگزین نے وکالت کی تو اس کی بھی اس نے وکالت کی، اور جو سلمان رشدی کے خیالات چھاپنے والا میگزین تھا اس کا بھی یہ وکیل۔ پھر پاکستان کے حوالے سے اس کا موقف ہمیشہ اسرائیل اور ہندوستان کے موقف کے ساتھ رہا۔ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ سب کے سامنے، یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ سکوت ڈھاکہ کے وقت جب پاکستان توڑا گیا تو یہی وہ شخص تھا، یہ ان اشخاص میں سے ایک تھا جنہوں نے بھارت کی حمایت کی۔ اب تمام تر احترام کے ساتھ میرا سوال پہلا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی کیا یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ کون سی مجبوری تھی کہ جس کے تحت اس کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ دوسری بات کہ تقریباً ایک دن گزر گیا، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف نے اس کی تردید کی ہو یا اس کو ہٹانے کا اعلان کیا ہو۔ تو اب آپ اپنا مقدمہ قوم کی عدالت میں خود لے آئے ہیں کہ قوم فیصلہ کرے کہ اپنے ذاتی، شخصی، جماعتی مفاد کی خاطر اگر آپ کسی گستاخ رسول کے، اور جو عالمی سطح پہ شاتم رسول ہے، اس کے تائید کرنے والے اور اس کی وکالت کرنے والے کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں تو پھر آپ کے بارے میں قوم کیا رائے مقرر کرے؟ یہی نہیں ہے یہ جو وکیل ہے صاحب ہیں جیفری، اس نے ہمارے بردر ملک ترکی کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے۔ ہمیشہ عالم اسلام کے حوالے سے اس کے خیالات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے ایک شاتم رسول کو، ایک گستاخ رسول کے وکیل کو، یاد رکھیے اس نے تو گستاخی کی، یہ اس کی وکالت کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ اس نے درست عمل کیا ہے، آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا۔ دوسری، میرا نہیں خیال پاکستان میں اتنے حالات پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کیا تھا کیا جو کچھ تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اگر ماضی میں ہم جائیں تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا
یہ میرا سوال ہے، رانا ثناءاللہ صاحب پر جو ہیروئن ڈالی گئی، کیا وہ درست تھی؟ کیا احسن اقبال اور بہت سے لوگ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب وہ بھی پاکستان کے خلاف عالمی انسانی حقوق کی عدالت میں گئے؟ یعنی آپ اس وطن کو، جو وطن پہ آپ وزیر اعظم رہے، جس وطن پہ آپ وزیر اعظم دوبارہ بننا چاہتے ہیں، اس قوم کے خلاف عالمی انسانی حقوق کی عدالت میں جا رہے ہیں، جس وطن میں نے آپ کو عزت و اکرام دی، جس وطن نے آپ کو تکریم دی۔ کیا قوم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ یہ سوال اہم ہیں، اور ان سوال کے جواب کے بغیر یہ دیکھیے غلطی پر غلطی جو ہے، 9 مئی ابھی تو قوم اس کا جواب مانگ رہی ہے کہ 9 مئی کو آپ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ آپ نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کروایا؟ چلے، آپ نے لوگوں کو تیار تو کیا نا، یا آپ نے پلاننگ تو کی نا کہ وہاں جا کر آپ نے احتجاج کرنا ہے اور پھر جو بھی آگے ہو۔ ابھی تو 9 مئی کا قوم جواب مانگ رہی ہے، آپ نے یہ کام کر دیا، اب قوم اس کا بھی آپ سے جواب مانگ رہی ہے، اور یہ ناقابل قبول بات ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے میرا ان چیزوں میں وہ شخص ہوں جو کسی بھی شخص کے اوپر ناموس رسالت کا معاملہ ہو، توہین مذہب کا معاملہ ہو، بغیر تحقیق کے یا بغیر شواہد کے کبھی بات نہیں کرتا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ سوال آج پیدا ہو گیا کہ ایک شاتم رسول کے وکیل کو آپ کو وکیل کیوں کرنا پڑا؟ کیا آپ کے پاس اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا؟ دنیا میں کوئی اور وکیل نہیں ہے کہ جس کو کیا جاتا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ قوم یہ سوال عمران خان صاحب سے ضرور کرے، ان کی پارٹی سے، ان کی قیادت سے، کہ ذرا ہمیں جواب تو دے دیں کہ ایک شاتم رسول کا وکیل آپ کا وکیل کیوں ہے؟ یہ دھبا آپ نہیں دھو سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ سیاست نہیں، مذہب کی بات ہے، اس میں دین کی بات ہے۔ اگر کوئی سیاسی قائدین اس پہ بات کرتے ہیں تو اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن اس پہ نہ کریں۔ یہ قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا دنیا میں کوئی اور وکیل نہیں تھا کہ آپ کو ایک شاتم رسول کا وکیل جو گستاخی کی وکالت کرتا ہے اس کو اپنا وکیل بنا؟ یہ سوال اور اس کا جواب تو ہمیشہ دینا پڑے گا۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی صورت کسی گستاخ کی تائید و حمایت یا اس کے لیے نرم گوشہ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک پروگرام میں سلمان رشدی بھی انڈیا میں آ رہا تھا، مجھے بھی بلایا گیا، میں نہیں گیا۔ تو جناب یہ پھر کیا ہے؟ یہ بھی کوئی یو ٹرن تو نہیں لیا؟ میں یہ بات تلخ ہے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ اس سوال کا جواب چاہیے قوم جواب مانگ رہی ہے۔ افسوسناک ہے، کربناک ہے، سیاسی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ آخر ایسا کیا۔ میں نے کبھی بھی اس حوالے ذاتی حملہ کبھی نہیں کیا عمران خان سے۔ ہاں، ان کی پالیسیوں کے حوالے سے ضرور بات کی ہے، اس وقت ان کے سامنے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کی ہے، آج بھی کرتے، لیکن ہم دکھی ہیں، ہمیں دکھ ہوا ہے، ہم کرب میں ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کون سی ایسی مجبوری آ گئی؟ اور جو پھر باتیں اب لوگ تو یہ بات کریں گے کہ جو باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی، حکیم سعید صاحب نے کی، باتیں وہ تو آج درست ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی کمیٹی میں بولتا ہے، اسرائیل کی محبت میں مبتلا وکیل آپ کا وکیل انسانی حقوق کی عدالت میں بنایا جا رہا ہے، اور بے اختیار نہیں ہے، یہ با اختیار، آپ نے اپنے اختیار سے بنایا ہے، آپ کو کسی نے مسلط نہیں کیا۔ مہربانی کیجیے، قوم کو جواب، قوم کو بھی سوچنا چاہیے، قوم کو سوچنا چاہیے۔ میں خود آج پریشان ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے
کہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں، عمران خان صاحب نے OIC میں ناموس رسالت کی جو بات کی، ہم اس پہ ان کی تحسین کرتے تھے، لیکن کیا وہ بھی سیاست کے لیے تھا؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ضرور قوم کو دینا پڑے گا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے میں نے کئی بار، اس لیے کہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں رنجیدہ ہوں کہ یہ کیا ہو، پریشان ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو حکام ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ان کو بھی وطن کی محبت، دین کی محبت اور اخلاص نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔